حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر اخروٹ کا درخت لگا رہے تھے، تو آپ کی عمر کوئی 50 یا 55 کے سم تھنگ تھی۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کی عمر تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور اخروٹ کا درخت تو بڑا دھیرے دھیرے اگتا ہے، تو پھر تو آپ اس کے پھل تو کھا ہی نہیں پائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھا سکوں گا تو کیا ہوا، میرے بعد والے کھا لیں گے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا نتیجہ فوراً ہمیں مل جائے ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ کام امت کے لیے ایسے کرنے ہوتے ہیں جو ہمارے بعد بھی امت کو فیض ملتا رہے۔ اب جیسے دین کا کام ہے، ہم نہیں تھے تب بھی ہو رہا تھا، ہم ہیں تب بھی ہو رہا ہے، اور ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی دین کا نظام تو چلتا ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہمارے جانے سے کچھ رک جانا ہے، لیکن نصیب والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ جو امت کی خدمت کا کوئی کام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے من ينفع الناس خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ اب یہ حدیث پاک کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب اس میں آپ غور کریں کہ بہتر کون ہے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، دوسروں کی خیرخواہی چاہے۔ تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ علم دین سکھا کر بھی بھلائی کر رہی ہے، خیرخواہی کر رہی ہے۔ پھر ہم نے جو راشن کٹ تقسیم کی ہے، راشن کٹ تقسیم کرنا بھی بھلائی اور خیرخواہی پر مبنی ہے، اور دین تو ویسے بھی بھلائی کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے الحمدللہ۔ تو خیر آپ سب بھی دعوت اسلامی کے ساتھ پہل کریں، آگے بڑھیں، یوں انشاءاللہ دین متین کا جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اس میں ہمارا حصہ بھی انشاءاللہ شامل ہو جائے گا۔ باتیں تو بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کیا آقا مجھے سواری چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی فی الحال تو سواری نہیں ہے، تم فلاں انصاری کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہنا وہ تمہیں سواری دے دیں گے۔ وہ حاضر ہوئے، وہاں پہنچے، انہوں نے پیغام مصطفیٰ سنایا کہ حضور علیہ السلام نے سواری دینے کے لیے کہا ہے، تو انہوں نے اپنی سواری انہیں پیش کر دی۔ اب یہ خوشی خوشی وہ سواری لے کر واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں آقا مجھے سواری مل گئی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، بھلائی کی راہ دکھانے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بھلائی کی راہ دکھانا، دینے والوں سے لے کر لینے والوں تک پہنچانا، پھر شخصیات سے لے کر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں پہنچا دینا، دینی فلاحی کام ہو رہے ہیں تو ان تک پہنچا دینا، یہ سب بیچ میں جو رہ کر اس طرح کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، تو یہ بھی ثواب کے مستحق ہوتے ہیں اور حقدار ہوتے ہیں۔ حضور کا یہ انداز اپنانا ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر آدمی کہے کہ یار یہ سنت پر تو میں عمل کر سکتا ہوں کہ کوئی آئے تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لیکن غریب سوچتا کہ میں کیسے اس سنت پر عمل کروں۔ تو میرے آقا نے یہ انداز اپنایا اپنے غریب امتیوں کے لیے کہ صحابی آئے، سواری مانگی، اور حضور نے ایک انصاری صحابی کے پاس بھیج دیا اور فرما دیا بھلائی کی راہ دکھانے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ کتنا آسان ہے، ایک آدمی اکیلا مسجد نہیں بنا سکتا، لیکن 2-4 لوگ مل کر تو بنا سکتے ہیں، یا ایک جگہ مسجد بن رہی ہے اس میں اپنا حصہ ملا کر مسجد بنانے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ میں عالم نہیں بن سکا لیکن عالم بننے میں سپورٹ کر کے عالم بنانے میں ثواب کما سکتا ہوں۔ میں حافظ نہیں بن سکا لیکن حافظ بننے والوں کو سپورٹ کر کے جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں سپورٹ کر سکتا ہوں۔ تو مطلب کل ملا کر یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں دین متین کے کاموں میں حصہ ملا سکتے ہیں، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ وقت کے ذریعے ہو، چاہے وہ دوسروں کو سمجھا کر ہو، اپنے ساتھ لا کر ہو، تو یہ سارے کام ہم سب کو جاری رکھنے چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ سارے کام ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اور دیکھنے سننے والوں کو بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیجیے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی تحریک ہے اور عاشقان رسول کی تحریک ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے جام پلاتی ہے، یعنی ان کی محبت اور عقیدت کو تقسیم کرتی ہے، یعنی سکھاتی ہے، دلوں میں اتارتی ہے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں تو انشاءاللہ صحابہ، اہل بیت اور بزرگوں کا فیضان حاصل کرنا نصیب ہوگا۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، ورنہ کم از کم ایک اچھا مسلمان ضرور بنائیں، اور اس کے لیے اچھی صحبت ضروری ہے۔ اچھی صحبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں 20-25 کلومیٹر دور نہیں جانا ہے، آپ کے اپنے شہروں میں دعوت اسلامی موجود ہے، دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو عاشقان رسول کی صحبت بھی ملے گی اور علم دین کا فیضان بھی ملے گا۔ بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔